بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے سورج اور اس کی پھیلتی ہوئی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب وہ اسے نمایاں وہ روشن کرے، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانک لے، قسم ہے آسمان کی اور جیسا اسے بنایا، قسم ہے زمین کی جیسا کچھ اسے بچھایا، قسم ہے نفس انسانی کی جیسا کچھ اسے ٹھیک ٹھیک کیا تو اس کو فجور یعنی برائی اور تقوی یعنی نیکی کی سمجھ دی۔ یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اسے بگاڑ دیا اور دبا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوقات کی اور کائنات کی ان مناظر کی قسم کھاتا ہے۔ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں عظیم قدر و عظمت کی یہ حامل چیزیں ہیں، وہ قلوب انسانی دل پر اس کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی قدر و قیمت اور جن حقائق کی وہ نشاندہی کرتے ہیں ان پر غور و فکر کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ربی ہے، لا الہ الا انت ہے، اس نے قسم کھائی ہے۔ کائنات یعنی یونیورس کے جو مناظر ہیں، سورج، چاند، دن کا طلوع ہونا اور ڈھلنا اور رات کا دن کو ڈھانکنا، یہ اپنے آپ میں بہت عظیم نشانیاں ہیں۔ اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ اور حسن کے ساتھ یہ مظاہر خاموشی سے انسانی روح سے کسی آواز کے بغیر سرگوشی میں گفتگو ہوتی ہے، اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا گفتگو، کیا سرگوشی یہ کائنات ہم سے کر رہی ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ صدیوں سے دیکھتے ہیں کہ نا یہ سورج کا نکلنا اور اس کا غروب ہونا، یہ ہر دور کے جو آرٹسٹ تھے یعنی مصور تھے انہوں نے اپنی کینوس پہ اس کو ڈھالا۔ آپ دیکھیں گے اس سورج کا غروب ہونا، طلوع ہونا، یہ سمندر میں، صحرا میں، پہاڑیوں پہ، اور ہر وہ جو ٹورسٹ اسپاٹ ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا دلکش نظارہ ہوتا ہے اور کس قدر ہے نا یہ دل کو خوبصورت لگتا ہے، کتنا بولتے ہیں کہ نا آپ کے روح پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ سب پینٹنگز یہ مصور جو کرتا ہے یا کیمرے والے جو اس کی فوٹو لیتے ہیں بہت اچھی قسم کی، تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شاہکار بنتی ہیں۔ لیکن یہ صدیوں سے کام اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، وہ اللہ کے حکم کے حساب سے کیا ہے وہ چلتے رہتے ہیں، ان کو ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے سیزنل ہوتا ہے، ونٹر اور سمر میں بالکل ڈفرینٹ۔ آپ دیکھیں گے سردیوں میں اس کا کچھ ٹائم ہوتا ہے، گرمیوں میں کچھ ہوتا ہے، گرمیوں کی تپش نہایت الگ ہوتی ہے، سردیوں کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ نا مگر اس کا جو عمل ہے وہ مستقل 365 دن وہ چلتا رہتا ہے اور سال آتے ہیں جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ ہم سے کیا بات کہہ رہے ہیں؟ یہ میں غور کرنے کی طرف آپ کی توجہ چاہ رہی ہوں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے اس کا بھی طلوع ہونا، غروب ہونا، وہ کسی شاعر کا خواب ہو سکتا ہے، کسی آرٹسٹ کی جو ہے نا بولتے ہیں نا وہ اپنے کینوس پہ اس کو کہیں قید کر رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں اپنے کیا بولتے ہیں نا، آپ بیوٹی کے لیے کیا اپریشیٹ کرتے ہیں رات میں؟ چاند۔ وہ ہر قسم کی شاعری میں اور ہر قسم کے نا لینگویج کی ہر قسم کی شاعری میں ایک جب جذبات کی عکاسی کرنی ہوتی ہے تو ہر دور کے شاعر نے اس کو اس کا عنوان بنایا ہے۔ کہیں وہ تاریخ یا ڈیٹ یا بولتے ہیں نا اس کی منتھ، اور جب ہم جو عام طور سے کیلنڈر کہتے ہیں اس کا تعین ہے، یہ ہر دن اور ہر رات روزانہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ازل سے یہ ہمیں بات کہہ رہے ہیں اور خاموشی کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ انسان کو اس کے بعد اللہ اتنی بڑی بڑی کائنات کی اپنی عظیم شان قسمیں کھانے کے بعد اللہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے انسانی نفس کی بات کرتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی جیسا کچھ اسے ٹھیک ٹھیک کیا گیا۔ اس نفس کا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں نفس جو ہمارے اندر ہے وہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں چاند، سورج،
دن اور رات کا نکلنا، اور ہے نا رات کو جو ہے نا دن کو ڈھانکنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی تاکہ ہم متوجہ ہوں، لیکن اپنے اندر کے نفس سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جیسا انسانی کی نفس کو اس نے ٹھیک ٹھیک کیا، اس نفس کا کیا کام ہے کہ فجور یعنی برائی، گناہ اور اس سے بچنا، اور تقوی پر نیکی، پرہیزگاری، اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت میں یہ تو کیا ہے کہ انسان خوف سے کام کر سکتا ہے یا محبت سے کر سکتا ہے، تو اس کے بین بین چلنا، اس کے بیچ بیچ انسان اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے۔ اب اگر دائیں طرف تقوی کو رکھیں، نیکی، پرہیزگاری، اللہ کی محبت، خوف، اور دوسرے پلڑے میں بائیں طرف فجور، برائی، گناہ، دل ہے کہ مانتا ہی نہیں، یہ دل مانگے مور، وہ والا معاملہ ہے۔ تو جس طرف یہ دل زیادہ جھکے گا وہ آپ کا ڈیسٹینیشن ابدی ہمیشہ رہنے والی قیام گاہ کا بارے میں ہوگا۔ تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے۔ پھر کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ اب اللہ کہتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی افلح سپرلیٹو ہے، بہت شاندار کامیابی۔ اس کے لیے لفظ جو ہے اللہ نے استعمال کیا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ جو تزکیہ کیے، یعنی جو پیوریفائی کیے، جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی، کس کے؟ اپنے نفس کی۔ یہ دیکھیے، یہ دھونے، دھلانے اور صاف کرنے سے زیادہ کی اوپر کی چیز ہے جو پاکیزگی اختیار کرنا۔ دیکھیے، میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عربک لینگویج جو ہے نا کس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے، بڑی سائنٹیفک لینگویج ہے۔ جیسے تقوی ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا تقوی کہ جانتے ہیں نا تقوی کیا ہے، یعنی اللہ کی محبت اور اس کا خوف۔ تو ہم یہ تقوی جو ہے کسی بھی اتھارٹی کے لیے، کسی بھی لا میکر کے لیے، کوئی بھی بادشاہ ہو یا کوئی فرعون وقت کیوں نہ ہو، اس کے لیے ہم تقوی استعمال نہیں کرتے ہیں، چاہے کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ صرف اور صرف کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نماز میں جو کہتے ہیں نا کہ خشوع اختیار کرو، تو خشوع کے کیا معنی ہیں؟ خشوع کے معنی ہے کہ ہے نا توجہ سے، ہمت گوش، اور بولتے ہیں نا پوری اس کے ساتھ پورے ہے نا بولتے ہیں نا آپ اپنے ذہن کو، دل کو، دماغ کو کنٹرول کرتے ہوئے اور عظمت سے اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے جب وہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں خشوع، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ آپ غور سے میرا لیکچر سنیں، ہے نا، لیکن میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ خشوع سے نہیں سنیں۔ یہ صرف کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی جو عبادت ہے، نماز، صرف اسی کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، اور کسی معاملے میں ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ باقی جو لوگ ہیں وہ کیا ہے، وہ سب کیا ہے، سب کے سب عیب والے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ کمی، کوتاہی، کچھ نہ کچھ بولتے نا ٹیڑھا پن رہ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی ذات ہے وہی بے عیب ہے۔ تو اسی لیے ہم جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو خشوع کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح تزکیہ کے معنی ہے پاکی، صفائی، نفس کو، گناہ کو دھونا، اس کو کہا گیا ہے تزکیہ۔ لیکن ہم جو ہے نا کپڑے وغیرہ کو دھوتے ہیں، کچھ غلاظت لگ گئی ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو پاکی اختیار کرنا۔ جس طرح سے ہم جیسے صابن کو لے لیں کہ نہانے والا صابن یا برتن دھونے والے، کپڑے دھونے والے صابن سے ہم اپنا چہرہ تو نہیں دھوتے ہیں نا، اس کے لیے فیس واش چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے اس نفس کو بڑی امپورٹنس دی، اسی لیے اس نے قسم کھائی ہے اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں بتا رہا ہے کہ دیکھیے تمہارا نفس جو ہے مجھے کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی صفائی تمہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ تزکیہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اب نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ کپڑے تو آپ نے دھوئے، کوئی گندگی لگ گئی تو آپ نے اس کو گندگی کو ہٹا دی، 3 بار دھو لیا تو ہم نے کیا کہا؟ اب یہ پاک ہو گئے ہیں، یہ نمازی ہو گئے، یعنی نماز پڑھنے کے قابل ہو گئے۔ لیکن نفس کا تزکیہ کیسے کرا جاتا ہے؟ نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، یہ اس کو ایسے مثال لیجیے، دیکھیے یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ انسان کا نفس اس کے گھوڑے کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ایک گھوڑا جو مزور ہوتا ہے، اس کو لگام آپ کو کھینچنا پڑتا ہے، نہیں تو پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ اس کی صفائی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں، لیکن یہ جو خود بہت مزور ہے، اس کو کنٹرول اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ اب گھوڑے کو کیسے دیکھیں، آپ تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ گھوڑا، شاندار سا گھوڑا ہے، آپ اس پر بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی پسند کی جگہ پہ جا کے آپ کو پھینکے گا، آپ سے پوچھ کے تھوڑی نہ پھینکے گا۔ لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، آپ اس کے پر رائڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو چلا سکتے ہیں، آپ اس کو بھگا سکتے ہیں، تب پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے منزل کو پہنچیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کتنی شاہی سواری ہے،
آج کی ڈیٹ میں بھی اس کے اندر 2-3 BMW تو آ ہی سکتے ہیں، یہ اتنی شاہی سواری ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ انسان کے نفس کی اتنی اہمیت ہے، اسے کنٹرول کریے مگر، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے، وہ آپ کا گھوڑا ہے، تو پھر اس کی صاف صفائی اور خوراک کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ تو وہ اس کو ایسے صفائی کرنی ہوتی ہے کہ جو بھی اس دل میں برا لگے اس کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ارے جو چیز اللہ کو بری لگے وہ آپ کو چھوڑنا ہے، جو آپ کے دل کو اچھی لگے وہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں دل کو کیا اچھی لگتی ہے؟ یہ دل مانگے مور، ہے نا؟ پھر بعد میں کیا ہے کہ نا دل ہے کہ مانتا نہیں، یہ والا معاملہ رہتا ہے۔ اس ٹائپ سے اگر ہم کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ کیا کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا، نفس کچھ چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کے حکم کو ہم نے آگے رکھا، تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کشمکش کا نام ہے تزکیہ کرنا۔ جو جیت گیا، نیکی اگر جیت گئی، پرہیزگاری جیت گئی، اور اس طرف جو ہے اس کا جو زور تھا، لگا رہا تھا برائی، آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا، تو آپ اس سیناریو میں، اس وقت کے ٹائم میں آپ فاتح ہو گئے۔ کون فتح پایا؟ آپ کے تقویٰ نے، آپ کے نفس کے اچھائی نے آپ کے اوپر حاوی ہو گیا۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو سورج اور جو چاند ہے وہ آپ کا نا اللہ رب العالمین کی سمبل ہے، نشانیاں ہیں، وہ اللہ کی حکومت کی طرف یاد دہانی کرتے کہ اللہ بولتے ہیں احسن الحاکمین ہے، اللہ سب چیز کے پر پاور رکھتا ہے۔ اب جیسے آج 26 جنوری کا دن ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم ہر طرف جھنڈے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے دلی سجی ہوتی ہے، اور کس طرح سے ہم اپنے بھی شہر میں، اپنے محلے میں بھی جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، پولیس ہے، یہ سارا کچھ نشانی کس کی ہے؟ یہ سب اسٹیٹ کی، یہ کنٹری کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ سورج، یہ چاند، یہ رات اور دن کا آنا جانا جو ہے اللہ کی نشانی ہے کہ دیکھیں ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو آپ اللہ رب العالمین سے غافل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن اب 26 جنوری سے آپ ایک بات اور جوڑ کے دیکھیں، 26 جنوری کو ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا، اس کانسٹیٹیوشن کی ہم بڑی پرواہ کرتے ہیں۔ آج کل یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے بارے میں بہت باتیں چل رہی ہیں، وہ باتیں جو ہے وہ بعد میں کہوں گی، لیکن ایک پہلے بات بتانا چاہتی ہوں مسلم سماج کو کہ آپ کو پتہ ہے یہ کانسٹیٹیوشن بنانے میں مسلم سماج کا کتنا بڑا بولتے کنٹریبیوشن ہے، یوگدان ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سو کالڈ سیکولر کانگریس پارٹی جو تھی، وہ جو ہے اس نے بابا صاحب امبیڈکر کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں آنے سے روک رہی تھی، لیکن اس وقت کا بیدار مسلم سماج اس نے یہ کوشش کی کہ بابا صاحب امبیڈکر جو ہیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پہنچے، کیونکہ وہ ان قابلیت سے واقف تھیں، تو انہوں نے اپنی ایک سیٹ کی قربانی دی مسلم سماج نے، اور بنگال سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو لے کر آئے، اور اس طرح سے بابا صاحب امبیڈکر کو موقع ملا اور وہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کو بنا سکے، اور آج ہمارے پاس یہ اتنا خوبصورت جامع کانسٹیٹیوشن موجود ہے۔ لیکن آپ سوچتے ہیں ایز این مسلم سماج کہ کیا ہم نے 72 سال میں اتنا کیا کچھ گنوایا کہ ہم سطح کی گلیاروں سے، یعنی ہم پاورز آف کوریڈور سے اب اتنا دور ہو گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات جو کہی، جو میں نے آیت کو اٹھی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا۔ آپ جو ہے مایوسی کو اوڑھ لیے، آپ نے اپنی پریشانیوں کو اوڑھ لیا اور اللہ سے غفلت میں پڑھتے چلے گئے، اللہ کے کتاب سے دور ہوتے چلے گئے، آپ اپنے استتو کو ہی نہیں پہچانتے، آپ جانتے ہی نہیں آپ کیا ہیں، کیا بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کا مقصد حیات کیا ہے، سب آپ بھول گئے۔ اچھا، آج کل مسلمانوں میں یہ بھی بات بہت ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ایک پارٹی آنے والی ہے، وہ پارٹی اگر ایک آدھ 2 الیکشن اور جیت گئی تو کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر دیں گے۔ مسلمان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو اور رسول کو بولتے ہیں گواہ مان کر یہ بات کو طے کرے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس کے گھر میں بھی تو اللہ کا کانسٹیٹیوشن پڑا ہوا ہے، القرآن، اس کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے کیا وہ کام کر رہا ہے؟ وہ سب کام تو چھوڑیے، جو سب سے بڑا فرض ہے اس کے پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں صرف نماز کی بات کروں گی، کیا نماز کو اتنی ہی پابندی سے پڑھ رہا ہوتا ہے؟ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ کافر کو اور مومن کو فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے، کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ ہم جب کانسٹیٹیوشن کے، اللہ کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے تو ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم بات کریں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو لوگ بدل رہے ہیں؟ ارے بھائی، تم تو خود سب سے پہلے بدلنے والے میں سے ہو۔ تو یہاں پر تھوڑا سا غور کریے گا، تھوڑا سا سوچیے گا کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم عہد کریں اس 26 جنوری کو کہ ہم اپنی حیثیت سب سے پہلے ہم انسان اچھے بنے،
ہم سچ بولنے والے بنے، انصاف کرنے والے بنے، کیونکہ دیکھیے یہ ہمارا ہم جو مسلمان ہیں اس کو کام ہی اللہ نے یہ دیا تھا کہ اس دنیا میں انصاف کو قائم کریں. کیا وہ کر رہا ہے؟ وہ بالکل نہیں کر رہا. تو یہ چیز اپنے مقصد حیات کو مت بھولیے. آپ دنیا میں عدل اور انصاف کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں. اپنے مقصد حیات کو نہ بھولیں. اپنی بات کو میں اس علامہ اقبال کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ کام آپ کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دنیا کی لیڈرشپ دے گا. جزاک اللہ خیر. شکراً. 26 جنوری کی بہت بہت مبارکباد.